والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال الحق سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. وہی ذات قادر مطلق ہے. اس ہستی کا یہ احسان اور عنایت ہے جس کو وہ چاہے رحمتوں سے نواز دے، اور اسی کا یہ عدل کا فیصلہ ہے کہ جس کو چاہے رحمت سے محروم کر دے. خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا، اور بد نصیب اور خواب و خسران ہے وہ جس کو اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوئی، وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن گیا. یہ کچھ دیر کے لیے بند کیا جا سکتا ہے. ایک مسلمان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں ان لوگوں کی صف میں ہوں جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے ہیں، یا میں ان لوگوں کی صف میں ہوں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور برکتوں سے نوازے. آمین تو کہہ دینا. میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اور آپ کے غصے کا سبب بن گئے. ہم نے بڑی ویسے کوشش کی ہے کہ ہم وقت پہ پہنچیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. تو درس سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث یاد کروانے کے لیے ہے، چھوٹی سی بڑی مبارک. لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو. صحابی نے اصل میں طلب کیا تھا مجھے وصیت کریں، تو آپ نے تیسری مرتبہ یہی لفظ بولا، لا تغضب ولک الجنہ. غصہ کرنا چھوڑ دو، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ویسے بھی چونکہ جمعہ پڑا ہے نا، وہ تھکاوٹ بھی، اور اب ڈبل کام ہو گیا نا، تو غصہ تو آ ہی جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے میں کن لوگوں کی صف میں ہوں، اللہ کی رحمت پانے والے یا رحمت سے محروم اللہ کا غضب سہنے والے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے
کہ اس نے یہ تعلیم بھی دلوا دی اور خود بھی دی کہ یہ اعمال کرو گے تو رحمت ملے گی، اور اگر یہ اعمال کیے تو رحمت سے دھتکارے جاؤ گے اور اللہ کے غضب کے مستحق بن جاؤ۔ تو آئیے آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور یہی دو باتیں ہوں گی، اور مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ میری زندگی اس وقت کیسے گزر رہی ہے۔ رحمت الہی کتابیں یا اللہ کا غضب جو ہے جس سے انسان پہ برستا ہے، کہیں وہ اعمال تو مجھ سے سرزد نہیں ہو رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ رحمت سے محروم کون لوگ ہیں، غضب کے مستحق کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلا انسان جو رحمت سے محروم ہوتا ہے، جو اللہ ذوالجلال کی ذات کے متعلق جھگڑا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، والعیاذ باللہ، ملحدین۔ کالجز یونیورسٹیوں میں تو علم سکھایا جاتا تھا، اور آج وہاں کے لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ آئی ایم ایکس مسلم، میں مسلمان تھا پہلے اب نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ الحاد اختیار کرنے والے اور دہریے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہیں، بس یہ دنیا کا نظام ہے، کوئی مرتا ہے کوئی زندہ ہوتا ہے، ایک کی روح نکلتی ہے پھر وہ کسی دوسرے میں چلی جاتی ہے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ ایک گروہ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن کہتا ہے اصل میں اللہ ذوالجلال آدم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اسی لیے تو فرشتوں نے سجدہ کیا نا آدم، جس کو آپ آج بھی رومی کے نام سے یاد کرتے ہیں، مولانا رومی لوگ کہتے ہیں، مثنوی رومی میں یہی کچھ لکھا۔ تیسرا تصور یہ دنیا میں عام ہوا کہ اللہ تو ہے لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں مدینے اتر آیا تھا، اور یہی بات دیوان فرید کے اندر بابا فرید نے بھی لکھی ہے۔ ایک چوتھا تصور بھی دنیا میں آج پایا جاتا ہے، اللہ تو ہے لیکن انسانی شکل میں، جس انسان کو بھی دیکھو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہی عکس نظر آتا ہے، والعیاذ باللہ۔ شمائل امدادیہ میں مہاجر مکی نے یہی کچھ لکھا ہے۔ اور پانچواں ایک ایسا تصور بھی دنیا میں آ گیا، آپ کی نظر جہاں بھی پڑتی ہے سب اللہ ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، والعیاذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے غضب کے مستحق ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، ان الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم
وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا غضب ہے، اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے استوا کے الفاظ. الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، قائم ہے ذات کے اعتبار سے، اور علم و قدرت کے اعتبار سے دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ کا علم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ ذوالجلال کی پوری کائنات میں کسی درخت پہ پتا لگتا ہے یا جھڑتا ہے وہ جانتا ہے. بلکہ اگر آپ سے پوچھا جائے کسی کے گھر میں درخت ہو، کوئی بتا سکتا ہے میرے درخت پہ پتے اتنے لگے؟ ایک درخت. پوری دنیا کی شجر کاری جو ہے، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو کس کے علم میں ہے؟ اللہ کا اتنا بڑا علم. تو اللہ کی ذات میں جھگڑا کرنے والا یہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے، اس پہ پھٹکار پڑتی ہے. کبھی زندگی میں اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو نہ کریں، اگر کریں تو کیا کہیں؟ وہی معبود برحق ہے جو مستوی علی العرش ہے، جو پوری کائنات کا مدبر ہے اور پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں. دوسرا بدبخت وہ ہے جس کو اللہ اپنی رحمت سے دھتکار دیتے ہیں، جو اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے. آج بیٹا اگر باپ کے بارے میں بدگمان ہو جائے اسے کچھ ملتا ہے؟ جو خالق کے بارے میں بدگمان ہو جائے اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ عذاب دے گا منافقوں کو، مرد ہوں یا عورتیں. عذاب دے گا اللہ مشرکوں کو، مرد ہوں یا عورتیں. کون سے منافق اور مشرک؟ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان دل میں پالی بیٹھے. کیا بدگمانی ہے؟ پتہ نہیں نماز پڑھنے سے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں میرا فیوچر کیسا ہوگا. ارے اللہ کتے اور خنزیر کو تو، اور کافر جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو تو رزق دے، اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والے کو محروم کر دے گا. کبھی سوچ نہیں آئی کہ انسان 5 ماہ بعد دنیا میں آتا ہے، اس کی پوری زندگی کی پلاننگ اللہ ذوالجلال فرشتے کو دے چکے ہوتے. خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا.
پھر بھی بدگمانی اللہ کے بارے میں۔ بعض لوگ اس بدگمانی کی وجہ سے ہمیشہ ہی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اور فیصلہ کیا دیا ہے شریعت نے، یہ سننے والا ہے۔ مایوسی، نا امیدی اللہ تعالیٰ سے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ بلکہ سورۃ یوسف میں تو اللہ نے اس سے بڑی بات کہہ دی، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مایوس ہوتا ہی کافر ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا کبھی اس سے خودکشی کی ہو؟ خودکشی امریکنز کرتے ہیں، جاپنیز کرتے ہیں، کینیڈین کرتے ہیں، برٹش کرتے ہیں، امید نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید مرنے سے چین آ جائے گا۔ مرنے سے چین آتا ہوتا تو ہر بندہ مر کے چین لے لیتا، قیامت کو حساب بھی ہونا ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، یہ اللہ پہ ہمیشہ پر امید ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی مایوسی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا، وَانِّنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، منافق اور مشرک یہ اللہ کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پہ پھر اللہ کی پھٹکار بھی آتی ہے اور اللہ کا غضب بھی آتا ہے۔ جہنم ان کے لیے تیار ہے، اور اس سے برا ٹھکانہ کیا ہو سکتا۔ تیسرا بدبخت وہ انسان ہے جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے، اس پہ پھٹکار اور لعنت پڑتی ہے، اللہ کا غضب برستا ہے۔ جو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں بندہ نہیں، میں شہنشاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضب اللہ على من زعم انه ملك الاملاک لا ملک الا اللہ۔ اللہ کا غضب سخت ترین اس پہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ملک الاملاک، شہنشاہ کہتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ ہے ہی کوئی؟ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پہ پانی ہوگا، سب ملیاں میٹ ہو جائے گا۔ اس دن بھی اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے کے لیے کوئی بچے گا نہیں، کون جواب دے گا؟ اللہ قرآن میں خود فرماتی ہے، للہ الواحد القہار، بادشاہی آج اس اکیلے قہار رب کی ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ کی ذات میں جھگڑتا ہے، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو شہنشاہ اور ملک الاملاک کہتا ہے، یہ تینوں اللہ کے غضب کے مستحق۔ ایک چوتھا بدبخت بھی ہے جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے، جو اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔
بنی اسرائیل قوم، ان میں کون سے پیغمبر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. کس قدر لاڈلی قوم، من و سلوہ کی نعمتیں کھانے والے. لیکن کیا ہوا؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچڑے کو پوجنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم. اللہ کی طرف سے ان پہ غضب آئے گا، یہ ضرور غضب حاصل کرے اور ذلیل بھی ہوں گے. اور جو اللہ ذوالجلال کی توحید میں کوئی نئی بات گھڑنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. کاش کسی نے سورۃ الاعراف کی آیات کی تفسیر پڑھی ہو. کتنے عذاب ان پہ پھر آئے. خون کا عذاب ان پہ آیا، جس برتن میں دیکھتے خون پڑا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب ان پہ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب ان پہ ڈالا، جس برتن کو کھولتے مینڈک. کس قدر ذلت اور رسوائی ان کو دیکھنی پڑی. کیوں؟ جب انہوں نے اللہ ذوالجلال کی بجائے بچڑے کو پوج رہا تھا. مشرکین مکہ بھی تو یہی کرتے تھے. اپنے ہی ہاتھ سے پتھر گھڑتے، کہتے یہ ہمارا رب ہے. تھوڑا سا آگے جاتے کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے رب، یہ رب اب نیا ورژن یہ آیا ہے، اس کو سجدہ کرنا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے یہ اللہ ذوالجلال کی پھٹکار اور دھتکار کا سبب. اور ضروری نہیں ہے کہ عبادت کے لیے آپ سجدہ ہی کریں، رکوع ہی کریں، قیام کریں، یہ بھی عبادت ہے. اگر اللہ کی مرضی کے مخالف کسی بات کو آپ قصدن مانتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. عدی بن حاتم نے سوال کیا جب یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے تو اپنے پادریوں کو رب بنا لیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. یہ پہلے اسی مذہب کے تھے نا، اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا. کہا ایک بات بتاؤ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہہ دیا تمہارے پادری حرام کہتے، تم کس کی بات مانتے؟ کہتے پادری کی بات. کہتے جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اور تمہارے پادری اس کو حلال کہتے، تم کس کی بات مانتے؟ کہتے پادری کی. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے. اللہ کے فیصلے کی مخالفت اور دوسری بات کو اللہ کی بات سے بڑی سمجھنا، یہ بھی عبادت کا ہی ایک رویہ ہے. پانچواں بدبخت وہ ہے جو اپنے بناوٹی ناموں کے پیچھے چلتا ہے، جس کی دلیل اللہ نے قرآن میں اتاری نہیں. لات، منات، عزہ. کہتے لات یہ اللہ سے ہم نے نکالا ہے، منات یہ منان سے نکالا ہے، عزہ عزیز سے نکالا ہے. تو کیا تمہیں تکلیف کیا ہے العزیز سے، المنان سے، اللہ سے؟ ان کلمات سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو میرے رب کے نام ہیں، تو میرے رب کی صفات بھی ہے. اس میں قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب.
تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، غضب آئے گا۔ کس وجہ سے؟ خود ہی نام رکھ لیے، خود ہی ان کو پکارنے لگ گئے، نہ اس کا حکم قرآن میں آیا، نہ اس کا حکم حدیث میں آیا۔ بناوٹی ناموں کے پیچھے لگ کے، خود ہی نام کشید کر کے اس کو عبادت کے لائق سمجھ لینا اور ان کے ساتھ اپنے زندگیوں کو لگا دینا، بندہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنتا، پھٹکار پڑتی ہے اس میں۔ بلکہ اللہ حضر جلال نے ایک چھٹے آدمی کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ وہ کون سا بدبخت ہے، وہ کون سا نادان انسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبروں کی پوجا کرتا ہے بلکہ قبروں پہ مسجد بنا لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید دیکھیے، ہر بندہ چاہتے مرنے کے بعد میرا تذکرہ ہو، مجھے یاد لوگ رکھیں۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غضب ہوتا ہے اس قوم پر جو انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنا دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان يبنى عليها وان يكتب عليها وان توطأ، چار حکم دیے۔ قبروں کو پختہ بنانے سے بھی منع کیا، قبروں پہ تعمیر کرنے سے بھی منع کیا، قبروں پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے بھی منع کیا، اور قبروں کی بے حرمتی کرنے روندنے سے بھی منع کیا۔ اللہ کے غضب کا مستحق ہے یہ انسان، یہ سمجھتا ہے کہ شاید قبر اور قبر والا مجھے کچھ دے سکتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، ایک ساتواں بدبخت بھی ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ جو نعمتوں کی نہ شکری کرتا ہے، نہ شکری کیسے ہوتی ہے؟ کہے کہ مجھے یہ ملی ہے میری محنت کی وجہ سے، اور نہیں، اگر محنت سے ملتا ہوتا تو گدھے کو سب سے بڑا مالدار اللہ بناتا، سب سے زیادہ وہ محنت کرتا۔ اگر محنت و مشقت کے بل بوتے پہ ملتا تو سر پہ پتھر اور بجری اٹھا کے سارا دن روڈ بنانے والا سب سے بڑا امیر ہوتا۔ اگر 5 سے 10 انگلیاں ہی کمائی کرتی تو جن کے ہاتھ کٹے ہیں وہ کبھی کھانا نہ کھاتے، بھوکے مر جاتے ہیں۔ اور تیرے رب کا فضل ہے، اور تجھ پہ تیرے رب کی رحمت ہے، اور تیرے اوپر عنایتیں اللہ نے کی ہیں، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو مصر کے بادشاہ کو پنجرے میں بند کروا دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اس کی عظمت کو مان، یہ کہ اللہ یہ تیرا ہی فضل ہے۔ نہ شکری یہ بھی ہے کہ نعمت اللہ نے دی اپنی طرف نسبت کی، کسی اور کی طرف نسبت کی، اور نہ شکری یہ بھی ہے کہ دی اللہ نے نعمت، لیکن اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ
ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی انہیں کھاؤ، لیکن طغیانے میں نہ آؤ. تمہارے دماغ میں کوئی کیڑا اور خناس نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے کھلا رزق دیا ہے تو میں بڑی چیز بن گیا ہوں. وہ آج دے سکتا ہے تو آج ہی چھین بھی سکتا ہے، یاد رکھیے گا. کبھی دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے کہ اب میں اللہ کے دی ہوئی نعمت کو میں جہاں مرضی اڑا دوں. یہ چھن بھی جاتا ہے، اس سے محروم بھی تمہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے طغیانی میں نہ آنا، اللہ کا شکر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ فقیروں مسکینوں کو دینا، یہ ضرورت مندوں کی حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا، دین کی سربلندی پہ اللہ ذوالجلال کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ بڑھتا بھی رہے گا، بابرکت بھی رہے گا. ایک آٹھواں بدبخت بھی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے غضب کا مستحق ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، کتنا جرم ہے قتل کرنا. لو ان اہل السماوات والارضین اشتركوا في دم واحد في دم مؤمن لأكبه الله من النار لأكبه الله في النار. اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات 14 کے 14 طبق مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں تو اس ایک مومن کے بدلے اللہ 14 کے 14 طبق قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں. اس لیے کبھی کسی کو قتل کرنے کی نیت نہ کیا کرے، کبھی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کیا کرے، کیونکہ جو قتل کرتا ہے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، اللہ کا اس پہ غضب آتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر توبہ نہیں کرتا اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار بھی ہے، دھتکار بھی ہے، اور بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا. ایک نواں بدبخت بھی ہے جس شخص کو اللہ عز و جلال اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں، اس پہ غضب برستا ہے. اربعۃ یبغضهم اللہ، 4 قسم کے لوگ اللہ عز و جلال کے غضب کے مستحق ہیں. البیاع الحلاف، کاروباری انسان ہے لیکن جھوٹی قسم اٹھا کے کاروبار کرتا. اللہ نے آج بھی ایسے تاجر رکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں، جن کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ معمولی سی بات کر دے لوگ سمجھتے ہیں اس سے سچا کوئی نہیں ہے، ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اللہ ایسے تاجروں کو سلامت رکھے اور ایسے تاجر بنائے. التاجر الصدوق الامین المسلم مع النبیین والشہداء یوم القیامہ. جو تاجر ہے، مسلمان ہے، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے،
قیامت کے دن انبیاء و شہداء کی صف میں کھڑا ہو. قسمیں اٹھا کے جو کاروبار کرتا ہے اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے اس میں. والفقیر المختال ہے فقیر پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے. اللہ کا غضب اور قہر اس پہ نازل ہوتا ہے. والشیخ الزانی ہے بوڑھا لیکن بدکاری سے باز نہیں آتا، اللہ کا غضب برستا ہے. والامام الجائر ہے بادشاہ پھر بھی ظلم کرتا ہے، یہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت سے محروم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من تعظم فی نفسی او اختال فی مشیتی لقی اللہ وہو علیہ غضبان. جو اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور چلتا بھی ہے تو تکبر کی چال چلتا ہے، اللہ کو ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مشت امتی مطیطا سلط شرارها علی خیارها، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے اکڑ کے چلیں گے تو عذاب یہ ہوگا اللہ شریر لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کر دیں گے. 10واں انسان جو اللہ عز و جلال کے غضب کا مستحق کے رحمت سے محروم ہے، من حلف علی یمین یستحق بها مالا لقی اللہ وهو علیہ غضبان. وفی روایت اخرى من اقتطع ارضا ظالما لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے یا ظلم کرتے ہوئے زمین کا ٹکڑا لے لیتا ہے، کتنا بڑا ٹکڑا، سوسائٹی نہیں، 1 ایکڑ یا کنال کی بات نہیں، من ظلم قید شبر من الارض، 1 بلش زمین کسی کی ہتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کی مٹی کھودنی پڑے گی، کندھے پہ اٹھانی پڑے گی، پورے محشر کا چکر لگانا پڑے گا، پھر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا. یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یہ بدبخت اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہے، غضب کا مستحق ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس طرح یہ 10 لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور یہ 10 اعمال جو بیان کیے گئے ہیں اللہ ان اعمال سے محفوظ رکھے. پہلا عمل جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتا ہے، زندگی میں آپ نے اللہ کے بارے میں جھگڑنا نہیں ہے. ایک ہی بات ذہن میں رکھیں، میرا مالک آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، بلند ہے. اللہ کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے. وہ لقب جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں ان القاب کو اپنے لیے پسند نہ کیجیے. ملک الاملاک، شہنشاہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے نام کی قسم اٹھانا، یہ سب چیزیں اللہ کے غضب کا مستحق انسان کو بناتی. اور اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا جو اپنے خود سے نام گھڑ کے ان کی پوجا کرتے ہیں، اس طرح کی عصبیت اور تعصب اور جاہلیت اور اس طرح کے شرکیہ پہلو سے زندگی بھر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں. میں کون ہوں؟ میں مومن ہوں.
میں کون ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، میرا تعارف ہی یہ ہے، اس سے بڑا تعارف میرا ہو کیا سکتا ہے؟ اسی طرح وہ بھی اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ ابھی آپ نے سنا جن لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور وہ ناشکریاں کرتے ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو کسی کا مال یا زمین ہتھیا لیتے ہیں، اللہ ان سارے گناہوں سے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ آئیے ان اعمال کی طرف جس سے اللہ کی رحمت انسان کو ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت ملتی ہے جو اللہ پہ پختہ ایمان رکھتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے میں انہیں اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ان پہ برستی ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے برکتیں انہیں ملتی ہیں، ان کی زندگی پر سکون اور پر کیف بنتی ہے، چین اور وقار اللہ انہیں عطا کرتے ہیں جن کا ایمان خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ رحمت کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا بھی عمل ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اور بہترین سرمایہ سمجھیے۔ کوئی بھی زندگی کا دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن میں قرآن نہ پڑھا جائے، بلکہ ہر نئے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنایا، ہم نے اسے رحمت بنایا ہے۔ جس کو رحمتیں چاہیے، شفا چاہیے، وہ وابستگی قرآن سے جوڑ لے۔ جتنی زیادہ رحمتیں چاہیے اتنا زیادہ قرآن پڑھ لے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیا کرتے، اللہ اسے وحی بنا کے اتار دیتے۔ راز کیا تھا؟ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں کہ سیدنا عمر کی 15 خواہشیں تھی تو عمر کی خواہشیں قرآن اللہ نے بنا کے اتار دی۔ بیت اللہ میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم کے پاس نماز نہ پڑھ لیں؟ ابھی اتنی بات کی تھی کہ جبریل آئے یہ آیت لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ راز کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ جب صبح کی نماز پڑھاتے، فارغ ہوتے، ذکر و اذکار کرتے، فلما دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، گھر جا کے کوئی کام نہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ عادت بنائی۔ ان سفید داڑھیوں والے بزرگوں کو جن کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے، ذرا ان کے پاس بھی بیٹھ کے پوچھا کریں کہ آج سے 30 سال پہلے لوگ کیا کرتے تھے، یہی کچھ کرتے تھے۔ مائیں بہنیں بھی جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لیتی کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ برکت تھی گھروں میں، بچوں کی تربیت میں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہو۔ بلکہ ایسے ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں
بیٹا اور بیٹی پوچھتی تھی اماں کھانا کب تیار ہو جائے گا؟ وہ کہتی بیٹا 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اتنی دیر میں تیار ہو جانا ہے۔ کب تک آپ پہنچیں گے؟ کتنی کو دیر میں آ جائیں گے؟ بیٹا آپ 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، میں اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا واپس۔ مزاج تھا، کھانا پک رہا ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ بلکہ وہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی باوضو ہو کر اور ساتھ دعائیں کرتی، اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ اس کو فقیہ بنا دے، اللہ بنا دیتے، اللہم اجعلہ قائدا للامة الاسلامیہ، اللہ اس کو مسلمانوں کا لیڈر بنا، اللہ بنا دیتے۔ آج دودھ صرف اس لیے مائیں پلاتی ہیں یہ سو جائے میری جان چھوڑ دے، وہ پھر بڑا ہو کے سویا ہی رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا۔ نیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے دعائیں بھی آج کل ہوتی نا، یا اللہ، کوئی یہ نہیں کہتا یا اللہ ایسا بیٹا دے جو دنیا میں انقلاب پیدا کرے، بس ایک ہی دعا کرتے ہیں یا اللہ چاند جیسا بیٹا دے، تو اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتا ہے۔ چاند رات کو نکلتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا، یہ رات ساری جاگتا ہے، صبح سویا رہتا ہے۔ ارادے اور نیت اور خواہشوں کا عمل ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ تو رحمت کا مستحق وہ ہے جو قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ ایک تیسرا بھی شخص ہے جو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ گنتی کے 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں ذکر مکمل کرنے، لیکن سچ بتائیے آج کوئی بیٹھتا ہے؟ جی تو نہیں چاہتا، صرف عرض کرنے کے لیے پوچھ لیتا ہوں۔ ابھی شام کی نماز ہوئی، سب نے مکمل ذکر کیا؟ نہیں، میرا سننا اتنا عظیم نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان عظیم ہے، یہی فرق ہے۔ ہمیں ان دروس سے سیکھنا یہ چاہیے کہ میرا ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے۔ میں اور آپ 1 2 3 4 6 لوگوں کو دعا کہتے ہیں، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، جو کرتا ہے کس کی قبول ہوتی ہے؟ یہ اچھا ہے کہ آپ کے لیے کھربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه۔ اللہ کے نورانی فرشتے جب تک ذکر کرتے رہیں 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحمتوں کی برکھا برسا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 4 سے 5 سے 6 منٹ۔ ذرا اس حدیث کا وزن کیجئے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر۔ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اگر سمندر کی جھاگ جتنا بھی اس کے گناہ ہوں اللہ سارے کے سارے مٹا دیتے ہیں۔ ذرا اس حدیث کا بھی وزن کیجئے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت۔ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ ہے، موت کا پردہ ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ رحمت اس کو ملتی ہے جو ایمان کو پختہ کر لیتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے،
اور جو نماز کے بعد بیٹھ کے اپنی جگہ پہ ذکر کر کے اٹھتا ہے، بیٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک چوتھا خوش نصیب بھی ہے جس پہ اللہ کی رحمت کی برکھا برستی رہتی ہے۔ اب راتیں کچھ لمبی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر کسی کا یہ شکوہ تھا کہ راتیں بڑی چھوٹی تھیں اس لیے میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، اب تو راتیں لمبی ہو رہی ہیں اور سردیوں میں اور ہو جائیں گی۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ اگر پس و پیش کرتی ہے تو چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اسی طرح جو عورت تہجد گزار ہے خامد کو اٹھاتی ہے، وہ پس و پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، حدیث کہتی ہے اللہ ان دونوں پہ ہی اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ آپ زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، 10 آیتیں بھی یاد نہیں، 10 آیتیں۔ آخری 2 صورتیں کس کس کو یاد ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس اتنے لوگوں کو یاد ہے۔ میں تو شاکڈ ہو گیا کہ یہ کیا کہ چند ہاتھ اٹھے ہیں۔ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو 10 آیتیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، غافلوں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، غافل نہیں ہو۔ میرے بھائی اگر آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد بھی پڑھ لیا کریں۔ آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ پڑھنے کے عادی ہیں، اٹھ نہیں سکے تو سورج نکلنے سے لے کے زور تک بھی پڑھ لیں، 12 رکھتے 11 کی بجائے، تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں تہجد ہی لکھے گا۔ کچھ کرے تو صحیح نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ایک 5واں عمل بھی ہے جس سے اللہ ذوالجلال انسان کو رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، اللہ ذوالجلال اس شخص پہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ کتنی رکھتے ہیں؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے من ثابر على 4 رکعات قبل العصر، جو پابندی کر لیتا ہے نا، اللہ صرف رحمت نہیں دیتے، جنت میں گھر بھی بنا دیتے۔ ایک 6واں عمل بھی ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا۔ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اور جو سن رہا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ جو کسی کی چھینک کا جواب دیتا ہے نا، یرحمک اللہ کہتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور جس کو چھینک آئے اس کو آگے کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگر 2 مرتبہ چھینک آئے تو پھر خاموش ہو گئے جی، پھر نہیں کچھ کہنا؟ اچھا پتہ نہیں۔ اور اگر 3 مرتبہ کسی کو چھینک آئے تو پھر منڈی میں تو ہر چیزیں مل جاتی ہیں، یہ منڈی نہیں ہے منڈی بہاؤالدین۔ جب 3 مرتبہ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، شفاک اللہ۔ پھر یرحمک اللہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ شفاک اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو شفا دے۔ کیوں؟
ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کو چھینک 3 مرتبہ آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا شفاک اللہ، اللہ تجھے شفا دے۔ کہتے اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا انت مسکوم، تمہیں تو زکام ہے۔ تو 3 مرتبہ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کس کو شفاک اللہ کہنا چاہیے؟ جو الحمدللہ کہے گا۔ جو الحمدللہ نہیں کہتا اس کے جواب میں یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جاتا۔ امام بخاری باب باندھتے صحیح بخاری، باب لا یشمت العاطس اذا لم یحمد اللہ، جب کوئی الحمدللہ نہیں کہے گا اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ایک شخص کو چھینک آئی، وہ چپ رہا، اللہ کے رسول بھی خاموش رہے۔ دوسرے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اللہ کے رسول نے یرحمک اللہ کہا۔ کہ اللہ کے رسول شمتہ ولم لم تشمتنی، اس کو آپ نے یرحمک اللہ کہہ کے دعا دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ فرمایا اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، میں نے دعا دے دی، تو نے اللہ کی تعریف نہیں کی، میں نے دعا نہیں دی۔ اسی طرح ایک اس سے ملتا جلتا بھی مسئلہ ہے، سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے عطاس، چھینک آنا، ایک ہوتا ہے تثاؤب، جمائی۔ جانتے ہیں جمائی کس کو کہتے ہیں؟ بولے۔ اب سارے وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، اس کا نام نہیں ہے کوئی؟ تو جب جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بول کے بتا دے کس کس کا؟ الٹا ہاتھ کے سیدھا، دایاں کے بایاں؟ اختلف العلماء على قولین، 2 قول ہو گئے علماء کے۔ کون کون کہتا ہے دایاں ہاتھ؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جی شیخ مکرم، نماز کے علاوہ دایاں اور نماز میں بایاں، اس کی کوئی دلیل؟ اچھا، بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس سے جمائی کو روکنا، یہ کون کون بھائی کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں؟ تو باقی کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، جن کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کون سا ہاتھ رکھتے تھے؟ دایاں کے بایاں؟ ما تساءب نبی اللہ قط، اللہ کے رسول کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں۔ بھلا کیوں؟ العطاس من اللہ والتساؤب من الشیطان، چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کا شیطان اللہ کے رسول نے مسلمان کر لیا ہے، کوئی جمائی آئی نہیں۔ لیکن میرے بھائی حدیث کہتی ہے فَلْيَقْضِمْهُ مَسْتَطَاعَ، جب یہ آئے تو جس طرح بھی آپ روک سکتے ہیں اسے روکیے۔ آپ ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آداب انسان کو سیکھنے بھی چاہیے اور بچوں کو سکھانے بھی چاہیے۔ تو چھٹا خوش نصیب وہ ہے جس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ یرحمک۔ ایک 7واں عمل بھی ہے جس سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى۔ اللہ اس پہ بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ جو کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، فیصلہ دیتا ہے تو نرمی کے ساتھ، کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ۔ آپ کی دکان ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہلاً و سہلاً، آئیے تشریف لائیے، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اچھا یہ چیز نا میرے پاس نہیں ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ فلاں دکان پہ چلے جائیں، وہ آئندہ بازار میں قدم رکھے گا سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ اس نے چیز لی ہے یا نہیں لی، آپ کی اور آپ کی دکان پہ رحمتیں ضرور نازل ہوگی۔ اگر آپ کہیں اوئے کیسے آئے ہو، تو چل چل،
سامان بھی نہیں بکے گا، اللہ کی رحمت سے اسے محرومی بھی ہو جائے. بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں. السلام علیکم محترم بھائی، مجھے یہ چیز درکار ہے، آپ کے پاس ہے؟ نرمی سے بیچنا، نرمی سے خریدنا، نرمی سے تقاضا کرنا، نرمی سے فیصلہ دینا، یہ اللہ کی رحمتوں کا انسان مستحق بن جاتا. کیا کریں گے؟ آواز کچھ تھوڑی آئی ہے. اگر تاجر برادری بیٹھی ہے تو میں 3 راز اسے دے دیتا ہوں، اگر وہ پسند کریں. زندگی میں کبھی لاسز جو ہیں وہ اس کے قریب نہیں آئیں گے، اللہ ہر چیز میں نفع ہی دے گا. سب سے پہلا راز یہ ہے، کبھی تجارت میں جھوٹ نہ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں. دوسرا راز ابھی آپ نے سنا ہے کہ نرمی نہ چھوڑیں. اور تیسرا زن و ارجح، کبھی ترازو جو ہے وہ کم تولنا تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے، برابر بھی نہیں. جو چیز تول رہے ہو زیادہ دو، زن و ارجح، وزن کرو، لیکن جو چیز دے رہے ہو وہ وزن سے زیادہ ہونی چاہیے. دیکھنا اللہ ذوالجلال کی برکتیں کتنی آتی ہیں. آپ ذرا کبھی یہ بھی تو دیکھیے گا نا، اگر درجن ہے کیلے کی، ذرا ایک زیادہ ڈال کے تو دیکھیں. کوئی اور چیز ہے تھوڑی سی زیادہ ڈال کے تو دیکھیے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے. 8واں شخص جس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم دنیا والوں کے ساتھ رحم کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرے گا. اتنے جابر نہ بنو کہ کل کو تمہاری باری آئے تو تم جبر سہ نہ سکو. اتنے ظالم نہ بنو. وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِعَظْلَمِ. کل کو تم سے بڑے ظالم سے تمہارا واسطہ پڑ گیا تو کیا بنے گا. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں پہ رحم کرنا سیکھو. اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. سب سے افضل ایمان یہ ہے الصبر والسماحہ، صبر کر اور کھلا چہرہ اور سینہ، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو. ایک نواں عمل بھی ہے جس سے اللہ ذوالجلال انسان کو اپنی رحمت عطا کرتے ہیں، جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے. کیسا خوف؟ جیسا عمر کے اندر تھا. کیسا خوف؟ اتنا بڑا جرنیل زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، وَآخَذَ تِبْنًا مِنَ الْأَرْضِ، ایک دھاگا پکڑ کے کہتا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا. یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا. کیسا خوف؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا. درخت کا پتا ہاتھ میں اور رو رو کے دوپٹہ بھگویا ہوا ہے، کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور میرا حساب نہ ہوتا. یہ خوف انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. کتنی حدیثوں کے؟ کسی نے پوچھا اتنے بڑی حدیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے، پیدل کتنا چلے ہو؟ کہتے ہیں 30,000 میل. کتنا؟ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہی ہوگا، کہتا ہے بس. مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، 30,000 تو گنا ہے، بعد میں نے گننا چھوڑ دیا، چلا تو اور بھی ہوں. زندگی کے آخری سانسوں میں ہے اور کہتے ہیں اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اللہ میں تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا بما اشتہیت،
کس وجہ سے یہ خواہش کر رہے ہو؟ حدیثیں یاد ہیں؟ عمل ہے کوئی؟ کہتے ہیں برحمتک یا رب، اللہ عمل کی بات نہیں، میں صرف تیری رحمت سے تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص نے زمین بیچی، ایک نے خرید لی۔ آج کل تو فائلیں بیچتی ہیں نا، یہ فائلیں ہی بکتی ہیں نا، زمینیں تو نہیں ہوتی۔ اور فتویٰ دینے والے بھی فتوے دیتے ہیں کہ لے لو، پتہ چلتا ہے زمین ابھی ریکوائر کریں گے پھر دیکھیں گے کہاں آتی ہے۔ کاش کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ زمین بیچنے والے نے بیچی، خریدنے والے نے خرید لی، ہل چلانا شروع کیا، فوجد جرۃ من ذہب، سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا نکل آیا۔ رک گیا، گھڑا اٹھا کے زمین والے کو کہتے ہیں بھائی میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، یہ گھڑا میں نے نہیں خریدا۔ وہ کہتے ہیں بھائی تیرا ہے میرا نہیں ہے، بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین کے بھی پیسے لیے، جو کچھ اس میں تھا میں نے وہ بھی اس کے بھی پیسے لے لیے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا، پتہ کس چیز کا؟ وہ کہتا ہے تیرا، وہ کہتا ہے تیرا۔ کبھی ایسا جھگڑا سنا ہے دنیا میں؟ یہاں 10 روپے گر جانا اس پہ جھگڑا ہوتا نہیں، میرے ہیں، وہ کہتا ہے میرے ہیں۔ فتحاکم الی رجل، ایک آدمی کے پاس گئے کہ فیصلہ کرو۔ اس نے کہا بھی تو نے پیسے دیے ہیں زمین کے، تم لے لو۔ کہتا ہے میں اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ دوسرے کو کہا تیرے باپ دادا نے چھپایا ہوگا تیرے لیے تو تم لے لو۔ کہا یہ قیامت کو جواب نہیں دے سکتا تو میں کیسے دوں گا، میں نے پیسے لے لیے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، ان دونوں کی شادی کرو اور ان دونوں کے ہاتھوں پہ صدقہ کروا دو، یہ فیصلہ کر دیا۔ لیکن جھگڑا کتنا پیارا ہے، کہتا ہے بھائی یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نہیں بھائی یہ تیرا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خوف کس کا ہے؟ اللہ کا خوف۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اکٹھا کیا، لمبی حدیث ہے، کہتا ہے بیٹو مجھ سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا محبت تو ہے۔ ایک بات کہوں تو مانو گے؟ کہتے ہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے حکم دیا، ساری راکھ اکٹھی ہوئی اور انسان بن گیا دوبارہ۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں لما صنعت، میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں فرقا منک یا رب، اللہ تیرے خوف سے میں سمجھتا تھا کہ راکھ بن جاؤں گا میرا حساب نہیں ہوگا، تیرے خوف سے۔ فرمایا مجھ سے ڈر گئے؟ فما تلافاہ ان رحمہ اللہ، فرمایا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں اپنی رحمت سے۔ اللہ کا خوف، اس سے اللہ کی رحمت ملتی۔ 10ویں اور آخری بات، اللہ کی رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے جس کے اندر برداشت آ جائے، صبر آ جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میرے بندو ہم آپ کو آزمائیں گے خوف کے ساتھ بھی، بھوک دے کر بھی، مالوں میں کمی کر کے بھی، جانوں میں کمی کر کے بھی، ثمرات سے پھلوں سے محروم کر کے بھی، لیکن جو ان ساری چیزوں کے باوجود صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جب بھی اسے مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ نے خوشخبری کیا دی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی صرف رحمت نہیں برستی، اللہ اس پہ برکتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ ما من رجل يموت له ثلاثة من الولد، جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، لم يبلغ الحنث، ابھی بالغ نہیں ہوئے فوت ہو گئے، صبر کر لیتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ برحمتہ ایاہم، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری روایت میں آتے ان بچوں سے اللہ کہے گا جنت میں جاؤ، کہیں گے ہم نے نہیں جانا، حتی یدخل ابوانا، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا انتم و ابواکم، خود بھی جنت میں جاؤ اور ماں باپ کو بھی لے جاؤ۔ صبر، ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایسا وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا۔ للمتمسک، دین پہ ڈٹ جانے والے کی حالت یہ ہوگی کالقابض علی الجمر، اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے، آگ کا انگارہ تو بجھ سکتا ہے جب خون نکلے گا، یہ تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا انگارہ پکڑا ہوا، یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ لیکن ایسے فتنے کے دور میں جو اپنے دین کا سودا نہیں کرتا، ڈٹ جاتا ہے، للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو ایسے دور میں دین پہ ڈٹ جائے گا 50 شہیدوں کے برابر اسے اجر و ثواب عطا کر دیا جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین جتنے یہ روشن چہرے تشریف فرما ہے، اللہ انہیں بھی اور جو بات یہ سن رہے ہیں اور ان کی اولادوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی اپنی رحمت سے نواز دے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔